اہلیان پاکستان، السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کلمہ پڑھتا اور تبدیلی کا نعرہ بلند کرتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ اللہ نے ہماری قوم کی بھی سن لی۔ ہم فوجی ماشاء اللہ، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی نااہلیت، کرپشن اور غنڈہ گردی کے مارے ہوئے لوگ تھے، اور یہ قومی ہیرو جس نے ورلڈ کپ کے بعد شوکت خانم جیسا اسپتال قائم کر دیا اور آج یہ ان استحصالی قوتوں کے خلاف اللہ کی مدد کے بھروسہ پر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ کون بدبخت ہوگا جو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا۔ یہ اس کرپٹ نظام کے ہر فرعون کو للکار رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب واضح تھا کہ یہ مدد صرف اور صرف اللہ کی مانگتا ہے۔ میں امریکہ میں رہتے ہوئے بھی اس کی مدد کو بے چین ہو گیا اور جلد ہی کیلیفورنیا میں کچھ ایسے پاکستانیوں سے جڑ گیا جو میری ہی طرح اس تبدیلی اور انقلاب کے سحر میں مبتلا عمران خان کی مدد کرنے کو نہ صرف اپنا قومی فریضہ سمجھتے تھے بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر بھی بے چین تھے اور کسی بھی طرح اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کو بےتاب تھے۔ یہ عمران خان کے 2011 کے تاریخی جلسے کے دنوں کی بات تھی کہ میں نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بیرون ملک رہتے ہوئے ہم عمران خان کی مدد فنڈ کی صورت اور کچھ تکنیکی مشوروں کی صورت میں بھی کر سکتے تھے۔ 2013 کے قومی الیکشن سے پہلے خود عمران خان کیلیفورنیا آیا اور ہم نے اسے لاس اینجلس ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ اس ایک دن میں ہم نے تقریباً $3 لاکھ جمع کیے اور سمندر پار پاکستانیوں کا ایک سمندر اکٹھا کر لیا۔ مقامی یونیورسٹی کا ہال کم پڑ گیا۔ ہم خوشی کے مارے بے حال ہو رہے تھے اور عمران خان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ جس نے ہمیں مزید پرجوش بنا دیا۔ میں ہر جمعہ کے دن مقامی مسجدوں کے سامنے تحریک انصاف کا سٹال لگا کر ممبر سازی کیا کرتا اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو عمران خان کی حمایت پر اکساتا۔ یہاں تک کہ 2013 کے الیکشن میں میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستان جانے کا پروگرام ترتیب دیا تاکہ عمران خان کی انتخابی مہم کا ساتھ پاکستان کی سرزمین پر دیا جائے۔ میں نے بینک سے قرضہ لے کر ہزاروں ڈالر ساتھ لیے کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے ایک ساتھی پاکستانی ڈاکٹر کو جب میرے انتخابی مہم کے لیے قرضہ لینے کا علم ہوا تو اس نے مجھے دیوانہ گردانا، لیکن پیار سے میری کمر بھی ٹھونکی کہ وہ بھی نئے پاکستان کے جذبہ سے سرشار تھا۔ لیکن اس بیچ کچھ تبدیلیاں ظہور پذیر ہو رہی تھیں۔ عمران خان کے قریبی ساتھی نئے آنے والے علیم خان، جہانگیر ترین اور پرویز خٹک سے نظر آ رہے تھے۔ میں چونکہ کافی عرصہ سے ملک سے باہر تھا، مجھے ان شخصیات کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہ تھا، لیکن یہ ضرور معلوم تھا کہ یہ شخصیات مشرف کے دور کی باقیات تھی۔ لیکن اس وقت میرا اور ہم سب کا عمران خان کی قیادت پر اندھا اعتماد تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ تھا کہ اوپر لیڈر بہتر ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک شیر 100 گدڑوں کو بھی شیر بنا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر بے شرمی سے بعد میں پی ٹی آئی کہتی سنی گئی کہ عمران خان خود تو اچھا ہے لیکن نیچے ٹیم اچھی نہیں ملی، یعنی چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری۔ بہرحال میرے خوابوں کا محل اس وقت دڑام سے نیچے آ گرا جب 2013 میں الیکشن کی شکست کے بعد میری ملاقات اکبر شیر بابر سے ہوئی۔ یہ وہی اکبر شیر بابر تھے جس نے عمران خان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور پارٹی کا پہلا سیکرٹری اطلاعات بھی رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسی پرمغز مارکیٹنگ کے پیچھے یہی اکبر شیر بابر تھا جو عمران خان کی مسلسل تربیت کر رہا تھا۔ لیکن جب میں اکبر شیر بابر سے ملا تو اس کی آنکھوں میں نئے پاکستان کے خواب دھندلا چکے تھے، اس کا عمران خان پر اعتماد متزلزل ہو چکا تھا۔ اکبر شیر بابر
کف افسوس ملتے ہوئے بڑے ہی کرم میں مجھ سے مخاطب تھے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا۔ وہ قوم سے اس قدر دھوکے پر پریشان تھے۔ وہ میرے ہیرو عمران خان پر الزامات لگا رہے تھے کہ اس نے اقتدار کی ہوس میں اپنے ہی اصول بیچ ڈالے۔ وہ عمران خان پر پارٹی فنڈز کی چوری کا بھی الزام لگا رہے تھے۔ میں عمران خان کے ساتھ صرف نئے پاکستان اور تبدیلی کے خواب کی وجہ سے جڑا تھا، لیکن اکبر شیر بابر کے الزامات نے مجھے سخت بےتاب کر دیا۔ میں نے بھی اکبر شیر بابر کو ایک منحرف پارٹی لیڈر گردانا اور ان سے ان الزامات کے بارے میں ناقابل تردید ثبوت کا مطالبہ کر دیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اکبر شیر بابر نے فوراً میرے سامنے پی ٹی آئی اسلام آباد آفس میں کام کرنے والے کچھ ملازمین کے ذاتی بینک اکاؤنٹس کی کاپیاں رکھ دیں۔ ان ذاتی بینک اکاؤنٹس میں پارٹی فنڈ متواتر طور پر جمع کیے گئے، جبکہ پارٹی کے اپنے کم از کم 3-4 آفیشل اکاؤنٹس پہلے سے موجود تھے، اور بقول اکبر شیر بابر پارٹی کے سمندر پار پاکستانیوں کا پیسہ ان ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جمع کروایا جاتا تھا اور پھر ان پارٹی کے مختلف اعلیٰ عہدیدار یہ پیسہ نکلواتے اور خود عمران خان کے اخراجات بھی پورے کیے جاتے اور اپنے ذاتی کاروبار بھی قائم کیے گئے۔ ان اعلیٰ پارٹی عہدیداروں میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سیف اللہ خان نیازی اور سینئر صدر عامر کیانی شامل تھے۔ انہوں نے اس پیسے سے ذاتی ریئل اسٹیٹ کا بزنس قائم کیا اور یہاں تک کہ دوسرے پارٹی ارکان کو پلاٹ بیچے گئے اور ان کے عوض انہیں پارٹی کی مرکزی کمیٹی میں رکنیت کا لالچ بھی دیا گیا۔ بقول اکبر شیر بابر انہوں نے ان معاملات پر پارٹی میں سختی سے آواز اٹھائی اور عمران کو ان نوسربازوں کی حمایت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن انہیں اس وقت انتہائی مایوسی ہوئی جب عمران خان نے اکبر شیر بابر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اکبر شیر بابر نے مجھے اپنی وہ ای میلز بھی دکھائیں جو اس نے اس سلسلے میں عمران خان کو لکھیں، اور عمران خان کے جوابات بھی دکھائے جو اکبر شیر بابر کے دعووں کی تصدیق کرتے تھے، لیکن میں اپنے ہیرو کے بارے میں یہ بھیانک انکشافات ماننے سے اب بھی انکاری تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اکبر شیر بابر نے مجھے اپنے اور عمران خان کے بیچ ہونے والے ایک معاہدے کی کاپی دکھائی جو عمران خان کے بہنوئی عبدالاحد کے توسط سے طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت عمران خان نے اکبر شیر بابر سے وعدہ کیا کہ وہ ان پارٹی فنڈز کی ممکنہ چوری کی تحقیقات کروائے گا اور اس کے لیے لاہور کی ایک اکاؤنٹنگ فرم ایسن اینڈ ایسن کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس اکاؤنٹنگ فرم کا مالک احسن جلال تھا، جس سے میں نے بعد میں رابطہ بھی کیا، لیکن مجھے اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی کہ عمران خان ان فنڈز کی آزادانہ تحقیق کرنے کو تیار تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں بھی عمران خان ڈنڈی مار رہا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب اکبر شیر بابر بعد میں فارن فنڈنگ کیس کو عدالت اور الیکشن کمیشن لے کر گئے تو عمران خان نے بیان دیا کہ وہ اکبر شیر بابر کو 2011 میں پارٹی سے نکال چکا ہے، جس کی وجہ سے اکبر شیر بابر پارٹی سے اور عمران خان سے بغض رکھتا ہے، لیکن اکبر شیر بابر اور عمران خان کے بیچ ہونے والے تحریری معاہدے پر تاریخ تو 2013 کی درج تھی۔ تو اگر عمران خان اکبر شیر بابر کو 2013 میں پارٹی سے نکال چکا تھا تو پھر اگر عمران خان اکبر شیر بابر کو 2011 میں پارٹی سے نکال چکا تھا تو پھر وہ 2013 میں اکبر شیر بابر کے ساتھ تحریری معاہدہ کیوں کر رہا تھا؟ وجہ صاف ظاہر تھی، عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ اکبر شیر بابر پارٹی فارن فنڈز کی چوری کے معاملہ کو 2013 کے الیکشن سے پہلے میڈیا تک لے جائے، اور چونکہ اکبر شیر بابر بھی پارٹی کے مکمل تباہی نہیں چاہتا تھا تو یوں دونوں ہی اس تحریری معاہدے پر راضی ہو گئے۔ لیکن جب میری ملاقات اکبر شیر بابر سے ہوئی اس وقت تک اس تحریری معاہدے کے تحت پارٹی کے ملازمین کے ذاتی بینک اکاؤنٹس پر کوئی جانچ پڑتال شروع نہ ہو سکی، جس پر میں نے اکاؤنٹنٹ احسن جلال سے رابطہ کیا، اور چونکہ میں سمندر پار پارٹی فنڈز جمع کر رہا تھا، احسن جلال نے مجھے کچھ چیدہ معلومات فراہم کی کہ عمران خان
اس جانچ پڑتال میں روڑے اٹکا رہا ہے اور پارٹی کے کھاتے اور اخراجات اور حاصل ہونے والی رقومات کی تفصیلات دینے سے انکاری ہے، یہاں تک کہ آخر میں عمران خان صرف کچھ سالوں میں حاصل کی ہوئی رقوم کا تو ریکارڈ دینے پر راضی ہوا، لیکن ان رقوم کو خرچ کہاں کیا گیا، ان اخراجات کی تفصیلات دینے سے انکاری ہو گیا۔ لیکن احسن جلال نے اس پر اکتفا کرنے کی ٹھانی اور فارن فنڈنگ کی پی ٹی آئی کے ملازمین کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جمع ہونے کی ہی تفصیلات کی جانچ کو ہی قبول کر لیا، یعنی باتیں چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ ان سب ثبوتوں کو دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ نئے پاکستان کا خواب تو دور کی بات، جہاں تو پرانے پاکستان سے بھی زیادہ درگوں حالت تھی۔ تبدیلی کی دلہن شادی سے پہلے ہی بیوہ ہوتی نظر آئی۔ میں ان ثبوتوں کو لے کر عمران خان سے رابطے کی کوشش کرنے لگا۔ شروع میں تو عمران خان نے میری ای میل کا جواب دیا اور مجھے مرحوم نعیم الحق سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن نعیم الحق آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ تو پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے ملک بھر کے پارٹی ورکر کو ان حالات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن نعیم الحق آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ تو پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے ملک بھر کے پارٹی ورکرز کو ان حالات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عمران خان پر پارٹی ورکر کی طرف سے دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں نے پی ٹی آئی ٹیک فورس ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور کیئر یعنی شفافیت، احتساب اور خدمت فورس کی بنیاد ڈالی اور ورکرز سے رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹیک فورس کی وجہ سے دباؤ اس قدر بڑھا کہ 2014 کے اوائل میں آخر کار عمران خان نے مجھے ان معاملات پر بات چیت کے لیے بنی گالہ آنے کی دعوت دی۔ سینئر پاکستانی ممبران کو لے کر عمران خان کے گھر بنی گالہ پہنچا۔ عمران خان واضح طور پر گھبرایا ہوا تھا اور میری باتوں کے جواب میں عمران خان ایک بار پھر یہی نکتہ دہراتا رہا کہ مجھے اکبر شیر بابر ورغلا رہا ہے، لیکن عمران خان پی ٹی آئی کے ملازمین کے ذاتی بینک اکاؤنٹس کے ثبوت دیکھنے سے انکاری تھا۔ پھر دوران گفتگو عمران خان نے احسن جلال کے آڈٹ کا حوالہ دیا، جس پر میں نے عمران خان کو یاد دلایا کہ اس آڈٹ کا راستہ بھی روکا جا رہا ہے اور یہ کہ میں احسن اقبال سے رابطہ میں ہوں۔ اپنے دلائل کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے عمران خان غصہ میں آ گیا اور بہت جلد اس نے غصہ میں آ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مجھ پر عمران خان کی منافقت کو الف ننگا کر دیا۔ مجھے پاکستان کا مستقبل تاریک ہوتا نظر آیا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ عمران خان تو اس صدی کا سب سے بڑا 2 نمبر اور فراڈیا شخص ہے، جس کو ایک خاص پلاننگ کے طور پر ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد منافقت پر کھڑی ہے۔ مذہب، سماجی خدمت اور قومی ہیرو جیسے عوامل کو کمال ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے اس فراڈیے کو قوم کے سامنے ایک نجات دہندہ کے طور پر برسوں کی مارکیٹنگ کے بعد پیش کیا گیا۔ مجھے اس وقت آج کے موجودہ حالات کا ادراک ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک کھوکھلا اور منافق انسان ہے جو پاکستانی قوم کی محرومیوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ منافقت پر قائم کوئی بھی عمارت ایک بوسیدہ دیوار کی طرح ڈھہ جائے گی۔ وہ وقت اور آج کا وقت میں مسلسل اس کی منافقت کو آشکار کرتے ہوئے اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں جو میں نے اس منافق کو مضبوط کرنے کی صورت میں سرزد کیے۔ بعد کے آنے والے حالات نے میرے خدشات کی 100% تصدیق کر دی۔ مثال کے طور پر اس منافق نے سب سے پہلے اقتدار کی ہوس میں انہیں کرپٹ سیاسی کرداروں پر بھروسہ کیا جن کے خلاف یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کلمہ بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے قافلی کے کرپٹ جہانگیر ترین اور علیم خان کو نہ صرف پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پر بٹھایا بلکہ ہر اس بااصول اور نظریاتی ساتھی کو چلتا کر دیا جس نے ان بد کرداروں کے خلاف آواز اٹھائی۔ مثال کے طور پر اس نے جسٹس وجی الدین اور کے پی کے احتساب بیورو کمیشن کے ڈی جی جنرل حمید خان کو پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی کرپشن کو بچانے کے لیے پارٹی سے چلتا کر دیا۔ دوسری طرف اس نے پاکستان میں وہی گھسا پیٹا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے موبائل کی انگلی مانگ کر
تبدیلی کی لاش کو آخرکار دفنا ہی دیا۔ یوں 2018 کے الیکشن میں یہ فراڈیا کرپٹ روایتی سیاستدانوں، لوٹوں اور ضمیر فروش آرمی جنرلوں کی بارات کا دولہا بنا اقتدار کی مسند پر براجمع ہو گیا۔ لیکن چور کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ اس کی منافقت اور نااہلی صرف 3.5 سال کے مختصر عرصے میں ہی عیاں ہو گئی۔ یہ بنیادی طور پر ایک پیراسائٹ ہے جو ہر اس شخص اور ادارے سے چمٹ جاتا ہے جو اس کو دوام دے سکے، اور مطلب پورا ہو جانے پر یہ ایسے چھوڑ کر اگلے شکار کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر شروع کے دنوں میں جب اسے اصول پسند اور سیاست میں نئے خون کی ضرورت تھی تو اس نے اکبر شیر بابر اور جسٹس وجیہ الدین جیسے لوگوں کو قریب رکھا۔ پھر جب تبدیلی کا نعرہ مقبول ہو گیا تو اس نے علیم خان، جہانگیر ترین اور عارف نقوی جیسے فنانسر کو قریب کیا اور اکبر شیر بابر اور جسٹس وجیہ الدین جیسے بااصول افراد کو دھکا دے دیا۔ پھر جب اقتدار کی مسند پر بیٹھ گیا تو پھر عثمان بزدار اور محمود خان جیسے نااہلوں کو وزارت اعلیٰ پر براجمع کیا تاکہ ایک مافیا ڈان کی طرح یہ پیچھے رہ کر معاملات کو چلا سکے۔ پنکی پیرنی اور فرا گوگی کے خلاف الزامات اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ یوں اس نے علیم خان اور جہانگیر ترین کو استعمال کر کے پھینک دیا، لیکن سب سے بڑا دھوکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جنرلوں کے ساتھ کیا کہ اس نے پہلے تو انہیں $200 ارب والے ڈائیلاگ سنائے اور اپنی ماہرین کی ٹیم کے قصیدے سنا کر ان کو شیشے میں اتارا، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے $200 ارب تو کیا آتے، چلتا ہوا سی پیک بند ہو گیا اور بات IMF کے سامنے اسٹیٹ بینک کی غلامی پر آ گئی تو ان جنرلوں کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ یہ عفریت حالات کو بدلتے دیکھ کر خود اپنے خالق کی جان کے در پہ ہو گیا اور اس نے جنرلوں میں تفرقہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے کھلے عام دھمکی دی کہ یہ سڑکوں پر آ جائے گا اور ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ لیکن جب اس افریت کو تخلیق کرنے والے پھر بھی غیر جانبدار رہے اور ان بیساکھیوں کے ہٹتے ہی اس کی عقبت تڑام سے گر گئی تو اس نے ایک بار پھر پینترا بدلا اور جٹ حب الوطنی اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر امریکی سازش کا ڈنڈورا پیٹنے لگا۔ آج یہ کھلے عام ملک میں امن و امان اور حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن اس کا ہر بیانیہ بری طرح پٹ چکا ہے۔ لیکن جو افریت 22 سال کے پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا وہ جاتے جاتے وقت لے گا کہ عوام میں ہر وقت آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو ہر وقت بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور یہی وہ قوم یوتھ ہے جو اس کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہے۔ اب ایک بار پھر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے کہ اس کی رسی کو کتنا ڈھیل دینی ہے۔ نئے آنے والی حکومت کو فری ہینڈ چاہیے تاکہ افریت کا سدباب کیا جا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ گو مگو کی کیفیت میں نہیں رہ سکتی۔ انگریزی کا محاورہ ہے کہ آپ یا تو کیک کھا سکتے ہیں یا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کھانا چاہتے ہیں تو کیک رکھ نہیں سکتے، رکھنا چاہتے ہیں تو کیک کھا نہیں سکتے۔ فیصلہ جلدی کر لیں کہ کیک کھانا ہے یا رکھنا ہے، وگرنہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اور تہاڑا نکاح تو خطرناک ہو ہی چکا ہے، لیکن اب اپنے ابو کو خیر سے میر جعفر کہتا ہے۔ رب العزت عمران نیازی کی سیاست اور شر سے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اپنا رحم فرمائے، آمین۔ دعا گو محبوب اسلم۔